10 محرم کی دوپہر جب جنگ اپنے عروج پر تھی اور سورج سر پر پہنچ چکا تھا تو امام کے جاباز ساتھی ابو سمامہ السیدی نے نماز کا وقت ہونے کی اطلاع دی۔ امام حسین نے دشمن کی فوج سے جنگ روک کر نماز ادا کرنے کی مہلت دی، لیکن یزیدی لشکر نے نماز کے لیے مہلت دینے سے صاف انکار کر دیا۔ امام نے فیصلہ کیا کہ چاہے جو ہو جائے اللہ کی عبادت میں تاخیر نہیں ہوگی۔ یزیدی فوج نے دھمکی دی کہ اگر نماز پڑھی گئی تو وہ تیروں کی بارش کر دیں گے۔ امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے نماز کے لیے جماعت قائم کی۔ اس نازک موقع پر امام حسین کے 2 ساتھی سعید بن عبداللہ اور زہیر بن قین آگے بڑھے، کہا آپ نماز پڑھیں، ہم آپ کی طرف آنے والے تیروں کو روکیں گے۔ سعید اور زہیر امام کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ ان کا مقصد صاف تھا کہ جب تک ان کے جسم میں روح ہے کوئی بھی تیر فرزند رسول کے پاک جسم کو چھو نہیں پائے گی۔ جیسے ہی امام نے نماز کی تکبیر کہی، دشمن کی طرف سے تیروں کی بوچھار شروع ہو گئی۔ حضرت سعید ابن عبداللہ نے اپنی ڈھال پھینک دی اور اپنے جسم کو ہی ڈھال بنا لیا۔ وہ تیروں کو اپنے سینے پر ہاتھوں پر روک رہے تھے۔ وہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے اور نہ ہی ان کے چہرے پر شکن آئی، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اگر وہ ہلے تو کوئی تیر امام کو لگ سکتا ہے۔ سعید کے ساتھ ساتھ زہیر ابن قین بھی مستعدی سے امام کا دفاع کر رہے تھے۔ زہیر اپنی تلوار سے ان حملہ کو پیچھے ڈھکیل رہے تھے جو قریب آنے کی کوشش کر رہے تھے اور ساتھ ہی تیروں کا رخ موڑ رہے تھے۔ ان دونوں جابازوں نے مکمل استقامت کا مظاہرہ کیا۔ جب امام حسین نے نماز کے آخری سجدے کے بعد نماز تمام کی، تب تک حضرت سعید کا پورا بدن چھلنی ہو چکا تھا۔ ان کے جسم پر درجنوں گہرے زخم تھے۔ وہ زمین پر گرے اور امام کی طرف دیکھا اور لرزتی آواز میں پوچھا، اے مولا، کیا میں نے آپ کا وعدہ پورا کیا؟ کیا میں اپنی وفا میں کامیاب رہا؟ فرمایا، ہاں سعید، تم وفا کے امتحان میں کامیاب رہے اور جنت میں میرے آگے آگے ہوگے۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد زہیر ابن قین نے بھی بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت کا جام پیا۔ ان دونوں شہیدوں نے دنیا کو سکھا دیا کہ عبادت صرف سجدہ کرنا نہیں، بلکہ وقت کے امام اور حق کی حفاظت کے لیے اپنی جان نثار کرنا۔